آپ پہ جو الزام آتا ہے مروت صاحب ہوں یا گنڈا پور صاحب ہوں یا دیگر اس طرح کے کچھ احباب، وہ تو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. ریوارڈ ملنا چاہیے تھا نا. پارٹی نے نہیں دیا تو دوسرے سائڈ دے دیتے. کوئی ان کا کوئی مقصد ہم نے سرو کیا ہو کوئی بتا دے. اپنے تایا ابو کے لیے میں نے جلسے نکالنے ہیں، خان کے لیے، خان کے پارٹی کے لیے جلسے اور جلوس اور احتجاج کرنے تھے. آپ کا جو خان کے ساتھ عشق ہے وہ تھکاوٹ کا شکار ہو گیا، تھک گئے آپ. میرا جو عشق ہے نا وہ خان کے ساتھ اس لیے بھی ہیں کہ خان ڈٹ گیا ہے. آپ اور تحریک انصاف اور باقی سارے لوگ عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر، سارے معاملات کو لے کر کہاں انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں یا مسٹیک کی ہے کہ وہ گول اچیو نہیں ہو سکا؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، پاکستان تحریک انصاف نے جو فرائض مجھے دیے 9 مئی کے بعد، اس میں ایک تو ہمیں ایک اعزاز یہ ملا کہ پبلک میں قبولیت ہوئی. تو اس کا فائدہ پارٹی کو یہ ہوا کہ لوگ ہمارے ساتھ نکلنے شروع ہو گئے، اور جہاں بھی جاتا تھا تو لوگ کا اعتماد ہوتا تھا کہ یہ کنونشن پہ پہنچے گا بھی چاہے کچھ بھی ہو. آپ پہ جو الزام آتا ہے، مثلا ہم کسی بھی آپ کی پارٹی رہنما سے ملیں تو جو پہلے دن سے ہم بات سن رہے ہیں، جو ہمیں فیڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو بتائیں، لوگوں کو فیڈ کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مروت صاحب ہوں یا گنڈا پور صاحب ہوں یا دیگر اس طرح کے کچھ احباب، وہ تو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو اس بات کا خان کو پتہ ہے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس کا کیا؟ کہ میں کیوں اس الزام کا جواب دوں؟ یعنی اس الزام کے پیچھے کوئی شہادت بھی تو ہونی چاہیے نا. یہ جو اس دن پارلیمان میں نے باتیں کی ہے تو یہ کوئی لے آئے نا اور یہ اس طرح کا ایک بول دے. اور دوسری بات یہ نا کہ یہ تو پھر ہمیں کوئی ریوارڈ ملنا چاہیے تھا نا. پارٹی نے نہیں دیا تو دوسرے سائڈ دے دیتے. کوئی ان کا کوئی مقصد ہم نے سرو کیا ہو کوئی بتا دے. کیا مقصد ان کا پورا ہوا ہے؟ ہم نے تو دیکھیے پاکستان تحریک انصاف چاہے آج لاکھ مجھے دتکارے، لیکن 9 مئی کے بعد جو حالت تھی یہ بالکل مردہ گھوڑا بن چکا تھا، اور اس میں روح پھونکی ہے. اگر یہ گناہ کیا ہے، یہ جو ہیں قصور ہیں، یہ جرم ہیں، تو پھر تو ہم پہ الزام تراشیاں کریں. لیکن یہ پیٹ سے نکالنے والی باتیں ہیں نا. میں آج آپ پہ کوئی فتویٰ دے دیتا ہوں کہ جناب علی فلاں جو ہیں اس کا تعلق تو یہ تو اسلام سے باغی ہو گیا، تو میں اس فتوے کا بوجھ جو یعنی بوجھ شہادت مجھ پہ ہے کہ میں ثابت کروں. یہ تو الزام تراشیاں ہیں. آپ کسی پہ الزام لگا دیں اور پھر کہیں کہ جی لوگ آپ کے ذہنوں میں اگر یہ بات ڈالتے ہیں تو وہی لوگ ڈالتے ہیں نا جن کے پاس اور کوئی علاج نہیں ہے مجھے کمپیٹ کرنے کا. آئے نا کارکردگی میں کمپیٹ کرے. آئے مجھے بتائیں، میں نے جیلیں نہیں کاٹی، میں نے صعوبتیں برداشت نہیں کی ہے، کیا میرے ساتھ کسی نے نہیں کی. علی مین گنڈا پور جب اناؤنسمنٹ دیتے تھے کہ ہم فلانی جگہ دھرنا دینے لگے ہیں دوبارہ سے، یا ہم کوئی جلسہ کرنے لگے ہیں، تو وہ اس تواتر سے اور اس کی پوری ٹائم لائن کہ ہر دوسرے ہفتے، ہر تیسرے ہفتے، وہ ایک ٹائم لائن ہے پوری. اچھا، اس ٹائم لائن کو دیکھتے ہوئے آہستہ 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 جو دھرنوں کا ایک آپ کے دل میں ہوتا ہے چام ایک ورکر کے لیے، وہ آہستہ آہستہ معدوم ہوتا گیا. پھر علی مین جو تھے وہ اس میں کئی دفعہ آتے تھے اور پہاڑوں سے جا کے، میں آپ کو ایک عرض کروں نا، علی امین دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، پرپس تو صرف ہو گیا. اگر ہم نے یہ احتجاج اور کنونشن نہ کیے ہوا تھے تو الزام ہم پہ کس چیز کا پڑتا؟ یعنی ہمارا یہ رول مائنس کر دیں تو ہمیں کوئی غدار کیوں قرار دیتا؟ کیونکہ وہ جلد سے جلوس کیے نا، کنونشن کیے، پارٹی کو اٹھایا ہے. علی امین نے بھی یہی کام کیا نا، 5-6 جلوس کی. اگر اس کی اس کردار کو مائنس کریں تو آپ کے پاس 11 اپریل کے بعد کوئی ہے نہیں. اگر یہ جلسہ جلوس کرنے والا، اگر یہ سارا یعنی کہ جلسہ جلوس کرنا جرم ٹھہرا، احتجاج کرنا جرم ٹھہرا، تکالیف اٹھانا جرم ٹھہرا، پھر کام کون کرے گا؟ وہ کریں گے جو الزام ڈال رہے ہیں. یعنی کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جن میں یہ جرت ہو کہ آگے آ سکتے ہیں. آپ لوگوں کی حوصلہ شکنیاں کر رہے ہیں، اور یہ حوصلہ شکنیاں اور یہ خان کی جو قوت کمزور کی گئی ہے، یہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ فائدہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے. یعنی کہ میری اپنے تایا ابو کے لیے میں نے جلسے نکالنے ہیں، خان کے لیے، خان کے پارٹی کے لیے جلسے اور جلوس اور احتجاج کرنے تھے. اب میرے یہ صلاحیت اگر کمزور کی گئی ہے یا پارٹی سے مجھے سائیڈ لائن کیا گیا 11 اپریل کو، تو اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟
نہیں آپ کی اسٹریٹجیز ہی نے تو اس قوت کو کم کیا ہے، نارملائز کیا ہے. اب خان صاحب ادھر بھی اب پارٹی کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ جو خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین صاحب کی بھی ادھر ریپلیسمنٹ ڈھونڈی جا رہی ہے، اور وہ اس طرح کا ڈسکشن. چاہے کچھ بھی ہو، اب میں یہ الزامات اور لیکن نہ میری اب کسی سے خیر کی توقع ہے. میں اپنی حد تک جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ٹھیک ہے، خان کے لیے ٹھیک ہے، حقیقی آزادی، وہ بیانیہ میرا رہے گا. نہ مجھے کوئی عہدے چاہیے، پارٹی میں نہیں رکھتے ہیں، اس پہ یہ خوش ہیں، میں ادھر ہی خوش ہوں. اور یہ جو اپنے اگر علی امین خان کے ساتھ بھی اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کا جو خان کے ساتھ عشق ہے وہ تھکاوٹ کا شکار ہو گیا، تھک گئے آپ یا الجھ گئے ہیں؟ نہیں، میں بس ہو گئی ہے کہ بھائی یہ خان کے ساتھ دیکھیں، خان کے ساتھ وہ خام میں بے گناہ ایک جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور میں یہ کہنے میں کبھی بھی جو ہے ہچکچاہٹ کا شکار نہیں رہا کہ پاکستان کو کافی عرصے کے بعد ایک لیڈر ملا ہے، ایک ایسا لیڈر جو پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتا ہے. ہم تو اتنے مسائل میں پنسے ہوئے ہیں، بدامنی ہے، کوئی حل نہیں ہے. پھر آپ معیشت کو دیکھیں نا، یہ وہ کام ہے جو خان صاحب کر سکتے ہیں. 1.5 سال پونے 2 سال سے جیل میں ڈالا ہوا ہے. میرا جو عشق ہے نا وہ خان کے ساتھ اس لیے بھی ہیں کہ خان ڈٹ گیا ہے. کمزور لوگوں کے ساتھ کبھی میرا عشق ہوتا ہی نہیں ہے، اور پاکستانیوں کا عشق بھی خان کے ساتھ اس لیے ہے کہ خان ڈٹا ہوا ہے. اور یہ عشق خان کا ڈٹ جانا کوئی ذات کے لیے تو نہیں ہے نا. اس 74 سال کی عمر میں اس نے کوئی محل بنانے، کوئی کارخانے بنانے، پیسے کمانے ہوتے تو اربوں روپے، 9 ارب روپے سالانہ تو صرف ڈونیشن ان کو ملتی ہے شوکت خانم لاہور کے لیے. ٹھیک، پیسوں کا اس کا کوئی یہ ہے ہی نہیں. اور اس کے باوجود ہماری ریاست، ہماری مملکت اور حکومت نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا ہوں کہ یہ سیاسی انتقام بھی ہے اور سیاسی اسٹریٹجی بھی ہے. تو لہٰذا جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے ساتھ خان صاحب نے زیادتی کی ہے. میں ان کا ایک سپاہی تھا، انہوں نے مجھے سنا ہی نہیں. میں نے سنا ہے وہ شروع سے اقبال کا فلسفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ شکوہ، جواب شکوہ، اور ہمارے استاد ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ جو عشق صادق ہوتا ہے نا، کون سا عشق؟ سچا عشق، وہ تو شکوہ کرتا ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ عشق پھر نہیں، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا. میں آپ کو عرض کروں نا، دیکھیں یہ بحیثیت ایک انسان کے میرا بنیادی حق ہے کہ میرا لیڈر میرے بارے میں کوئی فیصلہ لے تو مجھے سنے. یہ عدالتوں میں اسی طرح انصاف ہوتا ہے. دنیا میں یہ قانون فطرت بھی ہے. Nobody can be condemned unheard. وہ کہتے ہیں نا ایک میگزم ہے آڈی الٹرم پارٹم. تو یہ تو جب سے انسان کے معاشرت میں عدل کا نظام قائم ہوا ہے. اب ایک پہلے بھی نہیں سنا نا، جب دوسری دفعہ نکالا تھا اس وقت بھی نکال دیا، پھر جب میں نے حقائق بتائے پھر فیصلہ واپس ہوا، اب پھر تیسری دفعہ وہی کام ہوا. لیکن مجھے نکالے جانے سے کس کو کیا اندیشہ ہے؟ کیوں نکالا جا رہا ہے نا؟ کسی کو نقصان ہوگا نا، کسی کو خطرہ ہوگا. کوئی اس پہ کیوں نہیں سوچتا ہے کہ میرے نکالے جانے سے یہ مجھے سائیڈ لائن تو رکھا تھا، تو سمپلی سائیڈ لائن ہی رکھتے نا. نکالا جانا اس لیے مطلوب تھا کہ کچھ لوگوں کو مجھ سے خطرے تھے، اور میرا قصور یا غلطی میری یہ تھی کہ میں نے کھل کے ان کے اعمال کبیرہ کا ذکر خان کے سامنے نہیں کیا تھا، اور اس وجہ سے وہ شیر ہو گئے. اگر میں اسی وقت ڈائریکٹلی خان کو بتاتا کہ یہ ہو رہا ہے پارٹی کے ساتھ، اور میں نے تو ان لوگوں کے لیے تو نقصانات نہیں اٹھائے، میں نے تو خان کے لیے یہ ساری جدوجہد کی ہے. میرا لیڈر تو خان ہے نا، اور میرا لیڈر میرے ساتھ اگر بغیر مجھے سنے فیصلہ کرے گا تو گلہ تو میرا بنے گا.